اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 44 اور 45۔ ہم نے 2 دن پہلے اصحاب نار کا واقعہ پڑھا، جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کی صفات جانی۔ کل ہم نے اصحاب الجنہ جنت والوں کے بارے میں پڑھا۔ اب جب جنتی اور جہنمی اپنے اپنے مقام کو پا لیں گے تو اس کے باوجود بھی ان کا آپس میں رابطہ رہے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت منظر کشی کی ہے اس کے اندر، کہ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے پکاریں گے، بلائیں گے، آواز دیں گے۔ نادا یونادی، آواز دینا، بلانا۔ کس کو بلائیں گے؟ اصحاب النار، جہنم والوں کو۔ دیکھیں ہر زمانے میں 2 گروہ ہوں گے، نیکی والے گروہ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ تو وہ اپنے دوستوں کو جس طرح یہاں دنیا میں جانتے ہیں، وہاں قبر میں وہاں اس طرح وہاں پر بھی پہچان لیں گے، جہنم میں ان کو پائیں گے۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص، سورہ صافات میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کہ وہ جب جہنم میں اپنے دوست کو دیکھے گا تو وہ کہے گا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مالک تیرا کرم ہوا، ورنہ میرا بھی ٹھکانہ کہیں اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اصحاب الجنہ پہلی دفعہ اصحاب کے اوپر پیش آیا ہے، اور دوسری دفعہ اصحاب الجنہ، دوسری دفعہ اصحاب کے اوپر زبر آئی ہے۔ تو اصحاب کے اوپر جہاں پیش آیا ہے وہاں پر وہ فاعل کے طور پر، سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر اس پر زبر آئی ہے اصحاب النار، یہاں آبجیکٹ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اعراب کا خیال رکھنا چاہیے، زیر زبر کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے معنی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے اب جب یہ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اور پکار کر کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ان قد وجدنا، کہ تحقیق ہم نے پا لیا ہے، ماں جو وعدنا، وعدہ کیا ہے ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حق کا، سچ، کہ دنیا میں جو ہم سے وعدہ کر رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، وہ وعدے ہم نے سچ پا لیے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے دنیا میں، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ نیک اور صالحین گزرے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء تک کو اتنا ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، قتل کر دیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئیں، اہل ایمان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ پشت لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی رسول نے آپ سے کہا اللہ کے پیغمبر نصرت کب آئے گی؟ یعنی تکلیفیں بہت زیادہ تھی مکہ میں، تو پوچھا اللہ کے پیغمبر نصرت کب آئے گی؟ تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم پر ابھی وہ تکلیفیں نہیں آئی جو تم سے پہلے والے اہل ایمان پر آئی تھیں۔ ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ بھی ہوا تھا کہ ان کے سر پر آرا رکھ کے 2 حصوں میں اسے تقسیم کر دیا گیا، چیر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ حق سے نہ ہٹے۔ اصحاب الحدود کا آپ قرآن مجید میں واقعہ پڑھیں کہ جن کو خندقیں کھود کر، آگ جلا کر، اور جس نے یہ کہا کہ ہم بادشاہ کے دین کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اٹھا کر اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ دنیا میں ستائے گئے تھے، اب ان لوگوں کو اپنے سامنے جہنم میں پائیں گے جو ستانے والے تھے، تو ان سے یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو جو ہم سے رب نے وعدہ کر رکھا تھا وہ تو ہم نے سچ پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، کیا تم نے سچ پایا؟ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں جہنم ملے گی، تم نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے نام، ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر اعلان کر دے گا اعلان کرنے والا، اور یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا فرشتہ۔ بینہم، ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں گروہوں کے درمیان میں، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور جہاں پر بھی لعنت کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ کی رحمت سے جو انسان محروم کر دیا گیا اسے جنت سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اصحاب رسول نے فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ، فرمایا مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے گی اور پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ تو کیونکہ جب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روکا کرتے تھے اللہ کے راستے سے، خود بھی برائی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اچھائی سے منع کرنا ہے، یعنی شیطان کا جو ایجنڈا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہمیشہ یہ ٹیڑھے راستے تلاش کیا کرتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ آخرت کے یہ منکر تھے، انکاری تھے، مانتے ہی نہیں تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جہاں میٹھا ہے اگلا جہان کس نے دیکھا ہے جناب، یہیں جو زندگی ہے 4 دن کی زندگی گزار لو. تو کیونکہ آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا تو اس لیے ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ ساری ندامتیں ان کو اٹھانی پڑ رہی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنی بندگی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہمیں قائم و دائم رکھے. وما علیہ الا البلاغ.